کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا فرش ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ سعودی عرب میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا چمکتا ہوا سفید سنگ مرمر کا فرش گرم ترین دنوں میں بھی زائرین کے پیروں کے نیچے ٹھنڈا رہتا ہے اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ فرش کے نیچے چھپے ہوئے ٹھنڈے پانی کے پائپ اس کی ٹھنڈک کا سبب ہیں، لیکن اصل وجہ یہ نہیں بلکہ انتہائی حیران کر دینے والی انوکھی وجہ کچھ اور ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا فرش ٹھنڈا کیوں رہتا ہے اور اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اگرچہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے فرش کے نیچے چھپے ہوئے ٹھنڈے پانی کے پائپ اس کی ٹھنڈک کا سبب ہیں، لیکن اصل وجہ مسجد کے تعمیراتی سامان کے منفرد انتخاب میں چھپی ہے۔ بحیرہ ایجین میں کوالا کے قریب مشرقی یونانی جزیرے تھاسوس کا سنگ مرمر کوئی عام پتھر نہیں اور پتھروں میں پائی جانے والی اب تک کی منفرد ترین خصوصیات میں سے ایک کا حامل ہے۔ خالص سفید شکل اور روشنی کی اعلیٰ عکاسی کی بدولت یہ سنو وائٹ ماربل کسی بھی سنگ مرمر کے مقابلے میں سب سے کم گرمی جذب کرتا ہے۔ تھاسوس کے جزیرے سے قدیم زمانے سے ہی اس پتھر کو نکالا جا رہا ہے اور آج بھی پورے یونان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے پتھر سے تاریخ کے سب سے بڑے مقامات کی دیواریں، فرش اور مجسمے بنائے گئے ہیں، جن میں مقدونیہ کا قدیم مقبرہ، ایمگی پولیس اور استنبول میں واقع مسجد آیا صوفیہ بھی شامل ہیں۔ پتھر کی منفرد خصوصیات کی بدولت اسے پرتعیش ولاز اور اندرونی سجاوٹ میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ ماربل فراہم کرنے والی کمپنی RMS ماربل کے مطابق انفرادی ٹائلوں کی قیمت $250 اور $400 فی مربع میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب نے عازمین کی آسانی اور غیر محفوظ درجہ حرارت سے بچنے کے لیے حرمین شریفین میں خصوصی استعمال کے لیے کئی دہائیوں تک منفرد سفید ماربل درآمد کیا، کیونکہ مسجد میں آنے والوں کو ننگے پاؤں داخل ہونا پڑتا ہے۔ جنرل پریزیڈنسی میں حرمین شریفین کے ٹیکنیکی، آپریشنل اور دیکھ بھال کے امور کے انڈر سیکرٹری جنرل انجینئر فارس السعیدی نے عرب نیوز کو بتایا کہ تھاسوس سنگ مرمر شدید گرمی میں بھی انتہائی ٹھنڈا رہتا ہے، یہاں تک کہ موسم گرما میں درجہ حرارت 50 سے 55 ڈگری تک پہنچ جائے۔ السعیدی نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی قیادت نے لاکھوں عازمین کی سہولت کے لیے وسیع صحن اور کھلی جگہوں کی تعمیر کے لیے خود کو ٹھنڈا رکھنے والا پتھر درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل پریزیڈنسی ماربل کی مرمت، بحالی اور اسے چمکا کر یا پرانی اور ناقابل استعمال ٹائلوں کو تبدیل کر کے ماربل کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سے زیادہ انجینئرز اور ٹیکنیشینز ساتوں دن 24 گھنٹے سنگ مرمر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ماربل کی ہر ٹائل 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے۔ جو چیز سنگ مرمر کو نمایاں کرتی ہے وہ رات کے وقت اپنے نازک سوراخوں سے نمی جذب کرنے اور دن کے وقت اس نمی کو چھوڑنے کی اس کی صلاحیت ہے، جس کی بدولت وہ زیادہ درجہ حرارت میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ کنگ سعود یونیورسٹی میں قدیم تاریخ کی پروفیسر ڈاکٹر سلمیٰ ہوساوی نے عرب نیوز کو بتایا کہ شاہ عبدالعزیز نے جامع مسجد اور مسجد نبوی میں توسیع کی، جو 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں شاہ خالد کے دور حکومت تک جاری رہی۔ شاہ خالد نے مسجد الحرام کو اس کی موجودہ شکل میں وسعت دینے اور اس کے فرش کو 1978 میں یونان سے درآمد کیے گئے گرمی سے بچانے والے ماربل سے ٹائل کرنے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سنگ مرمر پتھر کے بڑے بلاکس کی شکل میں تھاسوس سے برآمد کیا جاتا ہے، جسے بعد میں مکہ مکرمہ کی مسجد کی تعمیر و ترقی کی نگرانی کرنے والی ایک معروف ٹھیکیدار کمپنی بن لادن گروپ کے ذریعے مملکت کے کارخانوں میں پروسیس کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ انجینئرز اور تکنیکی ماہرین اعلیٰ مہارت کے ساتھ باقاعدگی سے معائنے اور دیکھ بھال کے کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور ماربل ٹائلیں جو اچھی حالت میں نہیں ہوتی اور اپنی ٹھنڈک کی خصوصیات کو کھو چکی ہوتی ہیں، ان کی جگہ نئی ٹائلیں لگائی جاتی ہیں۔